کچھ سوال پوچھنے ہیں ہم نے آپ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پوچھو گے یا میں تمہیں بتا دوں؟ بات سمجھ آئیے، تم سوال کرو گے یا جو تم گھر سے سوچ کر آئے ہو وہ میں تمہیں بتا دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو ہمارا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے سنیت، اسے کہا جاتا ہے صحابہ کا عقیدہ، اسے کہا جاتا ہے علم غیب۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ جب تم گھر سے نکلے تھے نا، تم نے اپنے ذہنوں کے اندر 8 سوال سوچے تھے۔ کتنے سوال ہیں؟ 8 سوال سوچے تھے کہ ہم اللہ کے نبی سے جائیں گے اور 8 سوال کریں گے۔ فرمایا تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ پوچھیں گے کہ گھر سے جب بندہ حج کی نیت سے نکلتا ہے یا عمرے کی نیت سے نکلتا ہے اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ سوچا تھا، یہ سوال کریں گے کہ جب بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے اور بعد میں مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب بندہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب بندہ مینا کے اندر چلا جاتا ہے اور تو شیطان کو جب کینکریاں مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیتا ہے۔ اور تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جب بندہ عرفات کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر ریت پر بیٹھتا ہے اور اپنا تکبر ختم کر کے عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اس کے چہرے کے اوپر بالوں کے اوپر گرد پڑی ہوتی ہے لیکن اتنا لمبا سفر کر کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر میدان عرفات میں بیٹھتا ہے تو یہ مشقت کرنے کا اللہ اس کو ثواب کتنا عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تمہارا سوال یہ تھا کہ جب بندہ حلق کراتا ہے اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر تمہارا سوال یہ ہے جب بندہ قربانی کرتا ہے اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آخری تمہارا 8واں سوال یہ تھا کہ جب بندہ سارے مناسک ادا کر کے حج یا عمرے کے سارے لوازمات ادا کر کے جب بندہ واپس گھر کو آنے لگتا ہے اور طواف وداع کرتا ہے، پہلے طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں، طواف قدوم۔ جب بندہ واپس آنے لگتا ہے اور طواف وداع کرتا ہے، وداعی طواف کرتا ہے خانہ کعبے کا اور خانہ کعبے سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ دونوں صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ کی موجودگی میں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے نبی اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم اپنے گھر سے جب نکلے تھے آپ تک پہنچتے ہم یہی باتیں کرتے آ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، پتہ تو چلے حج کرنا ہے، پتہ تو چلے عمرہ کرنا ہے اور ہر قدم پر اللہ کیا نیکی عطا کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ذرا توجہ سے سننا، ذرا آپ لوگ ذرا توجہ سے یہ بات سننا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ذرا توجہ سے 8 سوالوں کے جواب سننا۔ جس وقت بندہ عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اگر وہ پیدل چلتا ہے جب اس کا قدم اٹھتا ہے تب بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے، زمین پر قدم دوبارہ پڑتا ہے تب بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے۔ اگر وہ سواری پر سوار ہے تو سواری کا قدم اٹھتا ہے تب بھی اللہ ایک نیکی دیتا ہے، سواری کا قدم زمین پر پڑتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے، اس کا ایک ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک ایک درجہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ خانہ کعبے کا طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے اپنے 7 چکر مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ وہ مینا کے اندر جاتا ہے اور شیطان کو کینکریاں مارتا ہے
اللہ تعالیٰ ہر کینکری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایک کبیرہ گناہ جو اس کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ. یہ جو حاجی حضرات آج گئے، آج آپ وہاں پر 8 ذی الحجہ ہے، اور آج کے دن جب میں بات کر رہا ہوں لوگ مینا کے اندر موجود ہیں. ایک کینکری مارنے کا ثواب ہے، ایک کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا جب حاجی حضرات مینا سے عرفات کی طرف جاتے ہیں، اور عرفات کے اندر جب بندہ جا کر بیٹھتا ہے، جتنا مرضی عرب پتی ہو، جتنا مرضی خراب پتی ہو، شریعت کا قاعدہ جب عرفات کے اندر بیٹھنا ہے. 9 عرفات جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے، حاجی حضرات کو بھی پتہ ہے. حج کا رکن اعظم ہے 9 عرفات. عرفات کے اندر قیام کرنا، وقوف عرفہ جسے ہم کہتے ہیں. وہاں زور اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، وہاں زور اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں. پھر حاجی حضرات کرتے کیا ہے کہ وہاں سے اسی وقت نکل کر جو ہے وہ پھر دوبارہ مزدلفہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور مزدلفہ کے اندر پھر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھتے ہیں، اور پھر اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آج 8 ذی الحجہ ہے. آج کے شرعی مسئلہ یاد رکھے، حاجی حضرات آج مینا کے اندر ہیں. آج وہ زور بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے. فجر کی نماز کا کل یعنی کل فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہ عرفات کی طرف چلے جائیں گے. اور عرفات کے اندر خطبہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں وہاں پر حج کا خطبہ. وہاں پھر حاجی حضرات زور اور عصر اکٹھی پڑھتے ہیں. زور اور عصر اکٹھی پڑھنے کے فوراً بعد پھر وہ مزدلفہ کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں پر پھر وہ مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے. پھر وہ اکٹھی پڑھنے کے بعد وہاں پر فجر بھی پڑھتے ہیں. فجر کے فوراً بعد وہ مینا کی طرف آ جاتے ہیں، اور مینا کے اندر آ کر شیطان کو کینکریاں مارتے ہیں. پھر کینکریاں مارنے کے بعد حلق کراتے ہیں، پھر اس کے بعد قربانی کرتے ہیں. خیر وہ بات کر رہا ہوں، جب وہ عرفات کے اندر بیٹھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بناتا ہے. اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یار بچے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. اے فرشتوں، اس طرح کی باتیں کبھی کبھی ملتی ہیں، ذرا توجہ سے سنیں، ذرا توجہ میری طرف کریں. فرمایا کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جتنے حاجی حضرات اس وقت عرفات کے اندر موجود ہیں، اگر ان کے گناہ وہ ریت کے ذرات کے برابر بھی ہیں، بارش کے قطرات کے برابر بھی ہیں، سمندروں کی جاگ کے برابر بھی ہیں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جن جن کے حق کے اندر یہ حاجی دعا کریں گے میں نے ان لوگوں کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. سبحان اللہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ جو حلق کراتے ہیں جسے ہم ٹینڈ کہتے ہیں، ٹینڈ کراتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں، ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک گناہ جو اس کو ختم کر دیتا ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ گناہ نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بدلے میں اگر گناہ نہیں ہے تو پھر ایک ایک اللہ تعالیٰ نیکی جو اس بندے کے اعمال کے اندر زیادہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا جب حاجی حضرات قربانیاں کرتے ہیں تو قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حاجی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر فرمایا جب اپنے گھروں میں آنے لگتے ہیں اور آخری مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، آخری مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. عاشق لوگ یہ کہتے ہیں، یہ جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ خانہ کعبے کے اوپر پہلی نظر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو وہ بھی ناقابل بیان ہے کہ انسان کے آنسو نہیں رکتے. اور جب مدینہ پاک کے اوپر جب بندہ واپس آتا ہے آخری نظر پڑتی ہے تو اس وقت بھی انسان کے آنسو نہیں رکتے. بندہ وہاں پر سوچ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں کتنا میرا مقدر ہے، کتنا میں گناہگار تھا، اللہ نے مجھے اپنے گھر کے اندر بلا لیا. وہاں پہ جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں یا حج کے لیے جاتے ہیں وہ داڑے مار مار کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر وہ رو رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ واپس آتے ہیں اور مدینہ شریف سے جب وہ رخصت ہونے لگتے ہیں تو وہ لوگ داڑے مار مار کر روتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب اور اپنا گھر دوبارہ ہمیں اس کی حاضری عطا فرما. خیر میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ آ کر طواف ودا کرتے ہیں تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو بھیجتا ہے، ایک روایت کے اندر ایک فرشتے کو اور ایک روایت کے اندر 2 فرشتوں کو۔ وہ دونوں فرشتے اس بندے کے کندھوں کو اس طرح پکڑ کر دباتے ہیں اور فرماتے ہیں تجھے مبارک ہو، تجھے کیا ہو؟ مبارک ہو، آج تو اللہ کے گھر سے ایسے جا رہا ہے جس طرح انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، آج کے دن اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اب آگے تو جائے گا، آگے کے معاملات تیرے ہیں، لیکن تو خانہ کعبے کی حدود سے باہر نکلنے لگا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہم آئے ہیں اور آ کر تجھے مبارک دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے پاس استطاعت ہو اس کے باوجود حج نہ کرے تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بندہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی۔